अपना हांगकांग नेटवर्क के वीकली टॉक के साथ मैं हूँ सदक अजीज मोहम्मदी। इस वक्त हांगकांग में बजी है रात के 10। सब सुनने वालों को आदाब। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने पहले जो हमारा प्रोग्राम जो है हर बुधवार यानी कि हर वेडनेसडे को हुआ करता था रात 10 बजे, और अभी हमने उसका टाइम बदल दिया है हर संडे को, हर इतवार को रात 10 बजे। उसकी वजह ये है कि क्योंकि पूरे हफ्ते में हमें ये आसानी हो जाएगी कि जो पूरे हफ्ते की जो न्यूज़ हैं इम्पोर्टेंट या कोई भी हमें जो है मालूमात आपसे शेयर करनी है वो हम वीकेंड पे आपके साथ शेयर कर सकते हैं। और दूसरा उसकी वजह ये है कि हम उसकी वजह से दोबारा से नए सिरे से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को ने अपना फैसला किया है अपने बॉर्डर्स बंद करने का। वालेकुम अस्सलाम शहजाद महमूद साहब और बाकी भी जितने मेंबर्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ शामिल होने का। आज हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ होंगी डॉक्टर तबस्सुम। अभी उनको ज़रा कुछ मसला हो रहा है, कोशिश करी उनको ऐड करने की। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान ने भी जो है आज 5 दिसंबर है, तो उन्होंने अपनी वो मुद्दत रखी थी 5 जितने भी बच्चे हैं वो आना चाहे आ सकते हैं। तो अभी हमारे साथ हैं डॉक्टर तबस्सुम अजीज। ये हमारी वॉलंटियर भी है हमारे पेज की। हमारा जो हेल्थ टॉक है उसमें उनकी भी अक्सर हमें हमारे साथ शेयरिंग करती रहती हैं। जो डॉक्टर तबस्सुम है, मैं उनका थोड़ा तारुफ करवा दूं कि ये ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं माशाल्लाह से, और ये लेक्चरर भी हैं, यानी कि डॉक्टरों को भी पढ़ाती हैं माशाल्लाह से। ये हांगकांग की पैदाइश हैं, इनकी तालीम हांगकांग से है और पाकिस्तान से भी है, और ये यहाँ भी कई इदारों के साथ मुंसलिक हैं। तो डॉक्टर कसम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जो है आज हमें अपने कीमती वक्त से आप हमारे साथ शामिल हुई हमारे मेंबर्स के लिए। आप जो है ना, क्योंकि अक्सर मेंबर्स ने हमें मैसेज किया था जब आपकी हेल्थ टॉक देख के, तो वो आपका कांटेक्ट मांग रहे थे। तो प्लीज आज जो है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना जो है ना शेयरिंग कीजिएगा। डॉक्टर तबस्सुम, आप सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी कि अभी ये जो कोविड को 2 साल होने वाले हैं, ठीक है, पहले हमें कहा गया कि ना वैक्सीन लगवाएं तो फिर जो है ना आपको सफर करने में आसानी होगी, यानी कि बॉर्डर्स भी खुल जाएंगे वगैरह वगैरह, इस तरह की हमें जो है लोगों को बताया गया। फिर अभी जो है जब सब लोगों ने वैक्सीन लगवाई, और वैक्सीन लगवा के आपने भी सुना होगा खबरों में, आप जानती हैं कि सफर करते हैं लोग, मगर ये क्या बात है कि जहाँ पहुंच के उनको जो है ना उनका जो टेस्ट है मस्बत निकलता है, और जो है ये क्या है म्यूटेंट वायरस, ये क्या चीज है? हमारे अक्सर मेंबर्स जो है ना इसके बारे में सवाल पूछते हैं। प्लीज आप जरा हमें इस पे बारे में समझाइए। अच्छा, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम और थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं और कि जो है ना कि मैं कुछ शेयर कर सकूं ये जो आजकल हमारे जो है पूरी दुनिया में ये वबा आई हुई है उस सिलसिले में। तो बेसिकली देखें, एक इशू है, सबको कोरोना वायरस के बारे में तो हर एक को पता है, क्योंकि मीडिया में हर जगह इंटरनेट पे हर चीज़ पे यही बताया जा रहा है कि जी कोरोना वायरस इतने केसेस है, इतने नहीं, और जिसकी वजह से स्पेशली जो है बाहर के मुल्क के लोग हैं जो कि अपने वतन में आ नहीं सकते, और यहाँ पे हैं वो वापस जहाँ पे हैं वहाँ पे जा नहीं सकते हैं। तो बेसिकली आपने सब
سب سے پہلے تو یہ پوچھا کہ یہ جو ہے میوٹنٹ کیا ہے. تو میوٹیشن دیکھیں اگر محاورہ اگر کریں تو میوٹنٹ آسان زبان میں یہ مطلب ہے کہ ایک تبدیل ہو جانا کسی چیز کا. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی دیکھیں سب سے پہلے ہم نے کہا کہ جو ہے 2 سال پہلے یہ کورونا ووہان سے جیسے چائنا سے یہ شروع ہوا. ٹھیک ہے. اور پھر آہستہ آہستہ پوری دنیا میں پھیل گیا. تو یہ چیز ہے کہ اب پھر اس کے بعد جو ہے کہ دیکھیں ہمارے پوری دنیا میں ہر ملک نے بہت زیادہ جو ہے نا سفر کیا اس وائرس کی وجہ سے. پھر یہ ہے کہ سائنسدانوں نے جو ہے کافی زیادہ اس میں جو ہے تجربے وغیرہ کیے اور پھر ویکسین ایجاد کی. لیکن اس میں یہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جیسے کہ ٹریول کرنا ہے تو ویکسین وغیرہ ضروری ہے. اگر ویکسین ایون ٹریول نہیں کر رہے تو آج کل ہر ایک کو ویکسین لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب ویکسین اب یہ سوال ہے کہ ویکسین لگانے کے باوجود جو ہے کہ کیسز مثبت آ رہے ہیں تو وہ یہی جیسے کہ میوٹیشن ہے اس وجہ سے یہ ہو رہی ہے کیونکہ یہ جو وائرس ہے یہ چینج ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اب جو ہمیں جو ویکسین جو ایجاد کی گئی تھی ٹھیک ہے نا وہ اسپیسیفکلی ابھی جو آج کل آپ نے سنا ہوگا ٹھیک ہے کہ جو اومیکرون کے بارے میں ٹھیک ہے یہ نئی میوٹیشن ہے جو کہ ساؤتھرن افریقہ میں سے شروع ہوئی. یہ تقریباً 14 نومبر کو جو ہے نا پہلا کیس آیا. ٹھیک ہے. اور یہ ہانگ کانگ میں اسرائیل میں جرمنی میں اور کینیڈا میں اس کے کیسز اس کے کچھ دیکھے گئے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہی اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہے کہ یہ آہستہ آہستہ جو ہے تبدیل ہو رہے ہیں. یہ بیسیکلی کورونا وائرس کا ایک ویریئنٹ ہے. جیسے آپ نے دیکھا تھا پچھلے عرصے میں ڈیلٹا وائرس آیا. ٹھیک ہے. اور انڈیا کتنا زیادہ متاثر ہوا. ٹھیک ہے. تو یہی وجہ ہے کہ یہ جو ویکسین ہے جو ابھی یہ جو نئی آ رہی ہے یہ ویریئنٹ جو ہے اس کے اگینسٹ یہ افیکٹو یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ یہ جو ہے ہمارے جدید جیسے پی سی آر سے اس میں کچھ ایسی میوٹیشن یہ ہوئی ہے یہ ارلی ڈیٹیکٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس ارلی ڈیٹیکشن کی وجہ سے ہمیں جو ہے کہ ہم اور زیادہ ہم جو ہے نا اچھی طریقے سے ہم اس سے کیئرفل ہم اس سے ہو سکتے ہیں. کوارنٹین ہو سکتے ہیں اپنے سے جو ہے نا اگر خدا نہ خواستہ ہم میں سے کسی ایک کو ہو گیا ہے تو ہم اس سے جو ہے نا دوسروں کو ہم اسے دوسروں کو نہ پھیلانا اس طرح کر کے ہماری وجہ سے اگر یہ پھیلے تو ہم اس کو اوائڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہی ایک چیز ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اب آہستہ آہستہ دیکھیں کہ جو ہے نا کہ سائنسدان اب اس کی اسیسمنٹ اس کی انالیسز اس کی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور انہوں نے یہ دیکھا گیا ہے کہ جو ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا کہ ڈیلٹا جو ویریئنٹ تھا وہ انڈیا میں کتنا زیادہ اس نے جو ہے تباہی وغیرہ مچائی ہے. یہ بھی اس کی ایک میوٹیشن ابھی یہ اس وقت یہ کہنا کہ جو اومیکرون ہے اس کے سے ہے اگر کمپیئر کریں تو یہ ڈیلٹا وائرس ہے کہ اس سے یہ ڈینجرس ہے یا اس سے نہیں ہے یہ نہیں کہا جاتا کیونکہ ابھی یہ ریسنٹلی یہ ہوا ہے. سائنسدان اس کی تحقیق پہ اس پہ لگ گئے ہیں. اب 2 چیزیں اس میں دیکھی گئی ہے. ٹھیک ہے. اور جو ہے کہ اس میں جو ہے نا بیسیکلی جیسے کہ دیکھا گیا ہے اب تک جو ریسرچ ہوئی ہے اس اومیکرون وائرس کے یہ جو ہے انہوں نے اسسمنٹ کی ہے کہ یہ جو ہے اس میں جو ہمارے وہ جو ACE2 ریسیپٹرز ہے ہماری باڈی میں یہ جو ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا اس سے اس کی ایفیلیشن بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب ایک یہ ہے جس سے یہ چانس ہو سکتا ہے کہ یہ تیزی سے انسان کو اسپریڈ کر سکتا ہے. اور دوسرا اسپائک پروٹینز کی جو میوٹیشن ہے ویریشن ہے یہ اس میں جو ہے نا بہت زیادہ ہے. اور اسپائک پروٹین کی اس ویریشن سے کیا ہے کہ اس وجہ سے ڈائریکٹ یہ ہیومن کے انسان کے سیلز کو اٹیک کر سکتے ہیں اور اس کے لیے خطرہ یہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے جو ہے نا ہمیں اس کے لیے جو ہے بچاؤ بہت زیادہ ضروری ہے. اور دوسرا وہ ہے ود دا پیسج آف ٹائم اب جہاں پہ یہ ویکسین جو ہے کیونکہ ظاہر ہے جو انیشلی جو ہمارا کووڈ تھا ٹھیک ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا متاثر ہوا اب یہ کووڈ یہ ہے آہستہ آہستہ اس میں جو ہے ویریشن اس میں تبدیلی آتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہی وجہ ہے کہ ہماری جو ویکسین ہے اس کے مقابلے میں جو ہے اس کو اتنی زیادہ افیکٹو نہیں ہے. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ویکسین جو ہم نے لگائی ہے ٹھیک ہے وہ پھر کیا فائدہ ہے کہ ہم نے ایک سوال آپ کے ذہن میں یہ بھی اٹھے کہ ہم نے ویکسین بھی لی ہے تو پھر بھی ہمیں کورونا ہو رہا ہے. تو دیکھیں یہ اس کا ایک ویریئنٹ ہے.
ٹھیک ہے. تو جو ہے ایٹ لیسٹ پارشلی سے بالکل نہ احتیاط ہونے سے نہ پروٹیکشن ہونے سے بہتر ہے کہ کچھ پروٹیکشن ہو جانا. اور ایک اور اس میں یہ ہے تحقیق ابھی کی جا رہی ہے جو آج کل آپ کو پتہ ہے کہ بوسٹر ویکسین کے بارے میں بہت زیادہ بات کی جا رہی ہے کہ بوسٹر ویکسین اب وہ ہو سکتا ہے یہ ابھی اس میں بھی ریسرچ یہ کر رہے ہیں جو کہ بوسٹر ویکسین جو لگوائیں گے وہ اس اومیکرون جو وائرس ہے ٹھیک ہے تو وہ اس کے لیے بھی افیکٹو ہو سکتا ہے. لیکن ابھی ارلی یہ کہنا کہ جو ہے نا کہ جو ہے کہ اس کی ویکسین جو ہے نا اس کو کور کرے گا نہیں کرے گا تو ابھی کیونکہ ابھی یہ اس پہ ساری ریسرچ ہو رہی ہے تو یہ کہنا جو ہے نا بہت زیادہ اس میں ابھی بہت پہلے ہے کہ اس کے بارے میں کچھ کہا جائے جب تک کوئی ریسرچ نہ ہو جائے. جی ڈاکٹر تبسم بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ اب دیکھیں آپ نے سنا ہوگا کہ پاکستان نے بھی اپنے بارڈر بند کیے ہیں. انہوں نے ہانگ کانگ سے آنے والے جو ٹریولرز ہیں ان کے لیے بھی یعنی کہ پاکستان میں بھی بند کیا اور افریقہ کے کچھ ممالک ہیں ان کے 6 ممالک ہیں ان پر بھی پابندی عائد کر دی کہ وہاں سے لوگ نہیں آ سکتے. اور یہ پابندی انہوں نے اپنے پاکستانی آئی ڈی کارڈ ہولڈرز کے لیے بھی کی ہے. تو آپ کو کیا واقعی اومیکرون اتنا سخت ہے کہ اس سے اتنا ڈرا جائے؟ اگرچہ کہ آپ نے پہلے جو ہے اس پر تھوڑی روشنی ڈالی ہے آپ ذرا مزید اس پر تھوڑا روشنی ڈالیں گے کیا واقعی یہ اتنا خطرناک ہے کہ اتنا اس سے بچنا چاہیے یا پھر لوگ خواہ مخواہ یہ جو دیکھیں گورنمنٹس جو ہے ابھی اتنا خواہ مخواہ اتنا جو ہے ڈر رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں ابھی جو ہے نا کہ اس کو ڈرنا تو آپ یہ نہیں کہیں گے لیکن احتیاط دیکھیں آپ کو نے یہ سنا ہوگا بات کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے ٹھیک ہے بجائے اس کے کہ ہم اس سٹیج پہ پہنچ جائیں کہ یہ اتنا تباہ کن ثابت ہو تو بہتر ہے ہم پہلے ہی ہم اس کو جو ہے نا ہم احتیاط برتیں ٹھیک ہے. ابھی دیکھیں اگر جن کو ابھی اومیکرون ہوا ہے ٹھیک ہے تو ان کے سائن اینڈ سمٹمز کی اگر ہم بات کریں تو اس میں اب تک میجورٹی کچھ ایسے ہیں جن کو کوئی سمٹم ہی نہیں ہے ٹھیک ہے. اور جن لوگوں کو جیسے پہلے جو کورونا کی جو ابھی تک جن کو ہوئے ہیں کہ فلو لائک سمٹمز تھے وہ بھی نہیں تھے. ابھی یہ ہے کہ جس میں جیسے کہ جسم میں درد ہے تھکان ہے اور جن لوگوں کو ہوا ہے یہی والے ان کے سمٹمز ہیں ٹھیک ہے. ابھی دیکھیں یہ مجھے یہ ہے کہ اسپیشلی جو ہے نا کہ یہ میٹر آف کنسرن ہے اسپیشلی کہ جو ہے نا کہ ٹریول کے اس سلسلے میں کہ جی آپ ٹریول کر سکتے ہیں ٹریول کرنا اور یہ بارڈرز کو وہ کرنا تو جیسے طریقے دیکھیں یہ احتیاط ہے بجائے اس کے کہ ہم ابھی سے ہی جو ہے نا کہ ہم جو ہے سارے بارڈرز کھول دیں میل جول کرنا شروع کر دیں اور یہ جلدی سے وہ اسپریڈ کریں ٹھیک ہے. اور ہم اگر ویٹ کریں کہ جو ہے نا کہ خدا نہ خواستہ کچھ ہو جائے تو تب احتیاط برتیں تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح جو ہے دیکھیں سال 2 سال ایسے کر کے 1.5 سال ایسے کر کے ہوا کہ ایون دیکھیں پاکستان میں جو پھنس گئے تھے وہ ہانگ کانگ نہیں جا سکتے تھے ہانگ کانگ جو نہیں پھنس گئے تھے وہ نہیں آ سک رہے تھے. لیکن اگر ابھی یہ ہے یہ دیکھیں گورنمنٹ کی طرف سے کہ جو ہے کہ ابھی انہوں نے کیا ہے بارڈر تو وہ دیکھیں فار ایور نہیں ہے. اگر ابھی ہی دیکھیں اگر ہم ایسی تدابیر کریں کہ اس کو ہم اگر جو ہے کہ ہم یہاں پہ جہاں پہ ہے وہاں پہ رک جائے تو ہمیں مزید آگے فیوچر کے لمبے عرصے کے لیے ہمیں کوئی دشواری نہیں ہوگی. تو یہ بارڈر کھولنے میں بھی ہوپ فلی کوئی اس طرح کر کے دیر نہیں ہوگی. تو آپ کے خیال میں آپ ان لوگوں کو کیا مشورہ دیں گے کہ جو پاکستان سے ہانگ کانگ آ رہے ہیں لوگ یا دوسرے ممالک میں سفر کر رہے ہیں کہ ان کو نا کیونکہ جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ ان کو جو ہے نا بورڈ کرنے سے پہلے کچھ لوگوں کو ریپڈ PCR ٹیسٹ کروانا پڑتا ہے اور پہلے ٹیسٹ لینا پڑتا ہے اور وہاں ان کا ٹیسٹ نیگیٹو آتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ کلین ہے. تو ان کو کیا احتیاط کرنی چاہیے ان کے سفر کے دوران کہ ظاہر ہے اگر ان کو نہ سفر کے دوران اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نا فلائٹ کے دوران جو ہے نا کیونکہ یہ جو ہے پاکستان سے کوئی ڈائریکٹ فلائٹ تو ہانگ کانگ میں نہیں آتی ہے تو یہ سارے ایمریٹس کے راستے یعنی کہ ایمریٹس کے ذریعے دبئی کے راستے یا پھر دوحہ اس طرح آتے ہیں تو وہ سارے انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے اور یعنی کہ وہاں ہر قسم کے لوگ جو ہے نا ہر قومیت کے ہر مختلف ممالک سے وہاں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور ایک ہی فلائٹ میں ہوتے ہیں. ان کو پتہ یعنی کہ کچھ لوگ ہیں وہ کچھ ممالک ایسے ہیں جنہوں نے کافی سیریسلی انہوں نے نا پالیسی اپنائی ہوئی ہے. کچھ لوگوں نے کچھ ممالک ایسے ہیں انہوں نے کافی ڈھیل دی ہوئی ہے یعنی کہ وہ اتنا سیریسلی نہیں لیتے جیسے ہمارے ہانگ کانگ میں ہے کہ یہاں کافی سختی ہے لوگوں پر.
تو وہ لوگ آپ ان لوگوں کو کیا ایڈوائز کریں گی, کیا تجویز پیش کریں گی, یہ بچے کیسے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں تاکہ نا جب وہ یہاں ہوں اور یہاں کوارنٹین کی جائے, کیونکہ یہاں کوارنٹین میں نا ان کو نہ 3-4 بلکہ کچھ کو 6 دفعہ جو ہے نا ان کو ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے PCR کا, تب ان کو چھوڑتے ہیں 20 دن کے دوران. تو آپ ان کو کیا مشورہ دیں کہ یہاں جب وہ لینڈ ہو تو یعنی کہ وہ تک وہ صاف ہی ہو, یعنی کہ ان پر نہ ان کو نہ وائرس سے نہ ان کو نہ انفیکشن انہوں نے نہیں لی کسی یعنی کہ فلائٹ کے دوران. اچھا چلیں, ابھی ایک یہ ہے دیکھیں, ابھی میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ ایک اس میں اچھی بات اس میں یہ ہے کہ اس اومیکرون کے بارے میں کہ جو ہے نا کہ ایک تو ہے یہ بہت سینسیٹیو ہے PCR سے, اور یہ ارلی ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے ہوپ فلی کہ اگر جیسے کہ ان کو پہلے دقت ہوتی تھی کہ جو ہے نا کہ جو یہاں سے جو نیگیٹو, جہاں پہ نیگیٹو ہوتا ہے ادھر آ کے پازیٹیو ہو گیا, ابھی میجورٹی چانس ان کو یہی ہوگا کہ ہوپ فلی ایک تو جہاں سے وہ ابھی جو بھی اپنے کنٹری جو بھی ڈپارچر جہاں سے ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہاں پہ ٹیسٹ کرائیں گے موسٹ لائکلی. اگر وہ ریلائبل کسی اچھی لیب سے کروایا ہے تو وہ ڈیٹیکٹ ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اور دوسرا دیکھیں یہی ہے, یہ ہر ایک کو یہی پتہ کہ اسے ایک تو کیسے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جگہ جگہ سے اگر انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے, دنیا کے ہر ملک سے جو ہے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں, تو اس میں یہی چیز ہے کہ ایک یہی ہے کہ ہم نے دیکھیں اپنے آپ کو بچانا ہے, ٹھیک ہے, اور دوسروں کو بھی اس طرح کر کے بچانا ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں وہی یہی ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ آپ نے کرنی ہے, ٹھیک ہے, ماسک آپ نے لگا کے آپ نے رکھنا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ ہے کہ ہاتھ ملانا نہیں ہے, ہاتھوں کو بار بار دھونا ہے, ٹھیک ہے. تو یہی چیز ہے کہ جس سے جو ہے نا کہ آپ بچاؤ کر سکتے ہیں. اور یہ والی جو ہے جو ہے سیفٹی میئرز, یہ جو ہے نا ہر ایک یہ جانتا ہے, تو یہی چیز ہی ہے, اسی سے ہی جو ہے نا ہم پریونٹ کر سکتے ہیں کہ اس کی اسپریڈ کو اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی, ٹھیک ہے. اور دوسرا وہی یہی ہے کہ دیکھیں اب اس میں کوئی نہیں ہے کہ یہ تھوڑی دشواری ہوتی ہے کہ جو ہی ہانگ کانگ پہنچ جائیں تو یہ بار بار جو ہے ٹیسٹ کراتے ہیں, تو وہ بیسیکلی کہ دیکھیں تو وہ بھی یہی اس طرح ہے کہ بجائے اس کے کہ بعد میں جو کوئی بہت بڑا مسئلہ ہو تو یہ پہلے ہی ایسی احتیاطی تدابیر کر لیں کہ ہم فیوچر جو ہمیں کہ اللہ نہ کرے کوئی تباہ کوئی چیز ہو تو اس سے بچا جا سکے. تو یہ صرف اور صرف دیکھیں ہمیں یہ چیزیں یہ جو ہے ایک مصیبت تو یہ لگتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ ہمارے لیے ہی ہے, ورنہ گورنمنٹ کو کیا ضرورت ہے کہ بارڈر کلوز اگر کر دیں, کی گورنمنٹ کو کیا ضرورت ہے کہ اگر ہانگ کانگ کی جیسے نے اناؤنس کر دیا ہے کہ جی کوارنٹین کے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 3 ہفتے کوارنٹین بہت مشکل ہوتا ہے, لیکن یہ صرف اور صرف یہ عوام کی بہتری کے لیے ہی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے, اور ہم نے ہی ہمارے ہی ہیلپ سے ایک دوسرے کی ہم ہیلپ سے ہم یہ جو ہے نا اس کو کنٹرول کرنے میں ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. اور اگر یہ کنٹرول ہو جائے گا, جو کہ اللہ کرے کہ اللہ ہی ہے جو اب اس کو اب کریں, کنٹرول اگر ہو گیا تو ہم تو یہ والی جتنی زیادہ دقت ہے جو ہے وہ ہمیں فیس نہیں کرنی پڑے گی فیوچر میں. تو یہ بیسیکلی دیکھیں یہ ہمارے لیے ہی ہے. اگر ابھی تھوڑی سی جو ہے نا ہمیں اسٹرگل کر کے یہ دقت تھوڑی سی ہم برداشت کریں, یہ جو ہے تو ہم جو ہے نا فیوچر کے جو ہے نا انوائڈیبل سرکمسٹینسز جو ہے ہم اس سے بچ سکتے ہیں. تو ہم یہی ہے کہ ہم یہی کام ابھی کریں, اور تھوڑا سا جو ہے نا اگر جیسے کہ ابھی یہ ہم کسی مشکل سے ابھی جیسے کہ مشکل وقت سے گزر رہے ہیں تو اس کو تھوڑا سا جو ہے نا ہم بیئر کریں, ایک دوسرے کی ہیلپ کریں. اور یہ بھی نہیں ہے جن کو کووڈ ہو گیا ہے تو ہم اس کو پوری طرح, اگر ہماری فیملی میں یا ہمارے کسی دوست کو کووڈ ہو گیا ہے تو ہم اس طرح ہم اس کو چھوڑیں نا, ایٹ لیسٹ ہم اس کو یہ محسوس نہ کریں کہ وہ اکیلا ہے. تو ہم اپنے فون سے کمیونیکیٹ کر کے کسی طرح اگر کھانا ہے ان کو فوڈ کسی طرح کر کے پرووائڈ کر سکیں, لیکن ایک دوسرے کی ہیلپ آؤٹ کریں گے تو تبھی یہ سارا یہ ہوگا. تو یہی چیز ہے. بے شک بے شک. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اتبسم, آج آپ ہمارے ساتھ رہیے, کیونکہ نا عام طور پہ پروگرام میرا میں اکیلے ہی کرتی ہوں, کیونکہ آج ہم آپ ہمارے ساتھ ہیں, آپ میری کو ہوسٹ ہیں. تو چلیے ہم دیکھتے ہیں ممبرس کے جو ہے نا سوالات. ابھی مریم خان نے سوال پوچھا کہ کب تک ہانگ کانگ ٹو پاکستان فلائٹ کھل جائے گی. تو مریم یہ تو ہم اس کا جواب تو ہم نہیں دے سکتے ہیں, کیونکہ یہ اناؤنسمنٹ تو گورنمنٹ کی طرف سے ہے کہ جب پاکستان گورنمنٹ جب ان کو لگے گا کہ اب یہ سیف ہے بارڈر کھولا تو وہ کھول دیں گے. اور یہ اصل میں انہوں نے
माजी से सबक हासिल किया। पहले जब शुरू शुरू में कोविड फैला था तो उन्होंने ज्यादा एहतियात नहीं की। तो आपको अच्छी तरह से याद होगा कि जब चाइना में एकदम से ये वबा फैली थी तो चाइना से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है, अगर जाके उन्हें कोविड था, लेकिन उन्होंने बहुत सारे जो है इलीगली तौर पे उन्होंने वो जो है ना पाकिस्तान में दाखिल हो गए थे। और ये उन्हीं की वजह से एकदम से जो है ना वो कोविड पाकिस्तान में फैला था। ना सिर्फ चाइना से आने वाले वो जो स्टूडेंट्स, बल्कि जो है ना स्पेन, इटली से जो है वहाँ के रिहाइश मुकीम जो, और यूके से जो हमारे जो पाकिस्तानी जो है जो लोग थे, वो जो है ना वहां से अपनी जान बचाने के लिए भागे हैं। और इसमें थोड़े से वो खुदगर्ज भी थे क्योंकि उन लोगों को कोविड हो चुका था और वो ये बीमारियां लेके जो है ना पाकिस्तान गए, और वहां ना सिर्फ खुद उन्होंने खुद भी उनको जो है ना इनके काफी सारे हैं उनको जो है ना सैडली जो है उनकी मौत वाकया हुई, बल्कि उन्होंने वहां जाके ऐसी ऐसी खबरें भी आई कि उन्होंने अपने अपने पूरे पूरे खानदान तक को लगा दिया। तो इसलिए अभी जो है पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, और सिर्फ पाकिस्तान गवर्नमेंट ही नहीं, दूसरे ममालिक ने भी ये सबक सीखा है और इसलिए वो भी इस दफा एहतियात कर रहे हैं। तो जैसा कि डॉक्टर तबस्सुम ने कहा है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि एहतियात जो है ना इलाज से ज्यादा जरूरी है, बेहतर है। तो इंशाल्लाह आप दुआ करें कि अल्लाह करे कि इस पर काबू पाया जा सके, और फिर जो है ताकि फिर बॉर्डर्स खुल जाएं। और वैसे तो हांगकांग में जहां तक ताल्लुक है, उम्मीद है कि इस महीने के आखिर तक चाइना और हांगकांग के दरमियान जो है बॉर्डर खुल जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो फिर इसका मतलब है कि आहिस्ता आहिस्ता बाकी भी अ, दूसरे ममालिक के दरमियान और हांगकांग के दरमियान भी राहें खुल जाएंगी इंशाल्लाह ताला। तो ये जो मजीद जो दूसरे सवाल जो मुझे भेजे गए मैं उनके जवाब दे देती हूँ। तो कुछ एक भाई साहब ने सवाल पूछा था कि अभी तक एक्चुअली उनका यही था, ये पहले भी हालांकि इसके बारे में हम जवाब दे चुके हैं। ये उन्होंने पूछा है कि अगर किसी उनको जो है ना उनको नया स्टूडेंट वीजा मिला है तो क्या वो हांगकांग में सफर कर सकते हैं। तो जी आप बिल्कुल सफर कर सकते हैं। आपको, क्योंकि अगर आप पहली दफा हांगकांग में सफर कर रहे हैं तो बराए मेहरबानी इमिग्रेशन ऑफिस में ईमेल करके तो आप उनसे कंफर्मेशन लेटर ले लीजिए। या फिर आप ये करें कि अगर आप एमिरेट से सफर कर रहे हैं तो अपने एजेंट से कहें कि वो आप उनको वो आपके वीजा की कॉपी अपनी एमिरेट्स यानी कि एमिरेट्स के ऑफिस में भेजे, तो एमिरेट्स वाले खुद ही तस्दीक कर लेंगे, ताकि आपको एयरपोर्ट पे बोर्डिंग यानी कि चेक इन करते वक्त जो है ना कोई मुश्किल पेश ना आए, क्योंकि एमिरेट्स जो है काफी सख्ती करती है। और वैसे भी अगर इवन दो अगर आप खुद से इमिग्रेशन ऑफिस से तस्दीक कर रहे हैं यानी कि कंफर्मेशन कर रहे हैं, तो एमिरेट्स बल्कि दूसरी एयरलाइन खुद भी जो है चेक करती है। ठीक है। तो हांगकांग में सिर्फ पाबंदी जो ग्रुप ए वाले हैं और ग्रुप बी है उनके जो है ना विजिटर्स जो है अलाउड नहीं है। सॉरी, खास तौर पे ग्रुप ए जो है वहां से विजिटर्स अलाउड नहीं है। सिर्फ स्टूडेंट्स वीजा वाले, डिपेंडेंट वीजा वाले, वर्क वीजा वाले या फिर जिनके पास हांगकांग आईडी कार्ड है वो सारे आ सकते हैं। ठीक है। पर उन सब के लिए वैक्सीनेशन जरूरी है। ठीक है। वालेकुम सलाम हाशिम अली साहब और बाकी सब जो मेंबर हैं, अभी अभी बहुत सारे देखा है कि काफी सारे अभी जो है ना हमारे साथ लॉग इन हुए हैं। आप सबको मेरी तरफ से और डॉक्टर तबस्सुम की तरफ से आदाब और खुशामदीद। अगर आप आज हमारे साथ डॉक्टर तबस्सुम है, अगर आप में से किसी को भी डॉक्टर तबस्सुम से कोई सवाल पूछना है तो आप अपना सवाल टाइप कर सकते हैं, तो हमारे साथ मौजूद है। मैं आपको दोबारा से उनका तारुफ करवा देती हूँ। डॉक्टर तबस्सुम हमारी काबिल स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, ईएनटी की डॉक्टर हैं। हांगकांग में भी काफी वो इदारों के साथ वो मुंसलिक हैं। पाकिस्तान में भी उनको 10 साल से जायद जो है इनको जो है ना एक्सपीरियंस है। और वो टीचिंग डॉक्टर है यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। इनकी डॉक्टरों को पढ़ाती हैं माशाल्लाह से। उनकी चेहरे से लगता तो नहीं है, बहुत यंग सी हैं, मगर माशाल्लाह से हमारी बहुत काबिल हमारी पाकिस्तानी बहन हमें हमारे लिए हमारी कम्युनिटी के लिए एक फख्र है माशाल्लाह से। हांगकांग की पैदाइश है। आप इसे जो भी सवाल पूछना चाहें पूछ सकते हैं। डॉक्टर तबस्सुम, एक बहन ने मैसेज किया है, वो पूछना चाह रही है कि अगर वो आपका कांटेक्ट अगर आपका यहाँ हांगकांग में अभी कोई क्लिनिक है तो वो आपके क्लिनिक का कांटेक्ट चाहती हैं। नहीं नहीं, मेरा हांगकांग में तो मैं अभी प्रैक्टिस नहीं करती हूँ, तो इसलिए तो फिर वो तो जाहिर है वो अगर मुझे विजिट करना चाह रही हैं तो वो तो फिर हांगकांग में अभी करंटली तो पॉसिबल नहीं है।
जी जी डॉक्टर, अच्छा असल में डॉक्टर तबस्सुम जो है पहले यहाँ थी, फिर अभी जो है ना एक्चुअली उनके साथ भी ये हादसा पेश आया कि वो पाकिस्तान गई और वहां वो भी उनको ना फ्लाइट का मसला हो गया। और ये इसलिए जो है ना हम बेचारे जो है ना हांगकांग वाले मुश्किल में आ गए और पाकिस्तान वालों को फायदा हो गया, क्योंकि उसको डॉक्टर तबस्सुम वहां मौजूद है। मगर ये है कि वो हांगकांग में काफी भी उनकी काफी सरगर्मियों में हिस्सा लेती हैं, लेक्चर्स वगैरह देती हैं माशाल्लाह से। अगर आप लोगों को कोई भी कोई मसला है मेडिकल मेडिकल को लेके, सेहत के मसले में, तो आप हमें मैसेज कर दीजिए, इंशाल्लाह डॉक्टर तबस्सुम आपको जवाब दे देंगी। वालेकुम सलाम ताजा खान साहब। जी आप सबको जिन्होंने अभी अभी मैसेज किया बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। एक अभी अभी ये खबर मिली है कि स्विस एयर ने अपनी फ्लाइट्स बंद कर दी हैं हांगकांग हांगकांग में आने के लिए, क्योंकि उनका ये कहना है कि हांगकांग की जो है पॉलिसी बहुत सख्त है। तो इसलिए जो है ना उन्होंने 11 दिसंबर तक अपनी फ्लाइट्स को रोक लिया है हांगकांग में। ठीक है। अम, क्या मसला है, क्योंकि मुझे तो काफी क्लियर आ रही है। हाशिम हाशिम मेरी साहब कह रहे हैं डॉक्टर तबस्सुम की उनको आवाज क्लियर नहीं आ रही, क्या मसला है? हालांकि मुझे काफी क्लियर आ मसला रही है। ये है और क्योंकि अभी अभी मैं बोल नहीं रही, इसीलिए आवाज नहीं आ रही। हाँ, हाशिम हाशिम मेरी साहब आपने सुना, डॉक्टर साहब कह रही है कि अभी वो क्योंकि बोल नहीं रही इसलिए आपको उनकी आवाज नहीं आ रही है। आई लव योर सेंस ऑफ ह्यूमर। हम्म। चलिए ठीक है। जी एक मिनट, जस्ट अ मिनट। ये मैं सवाल देख रही हूँ। हाँ जी। एक हमारे मेंबर ने पूछा है कि क्या उनको क्या उनके लिए बेहतर है कि अगर वो बूस्टर लगवाएं, क्या ये लाजमी है या फिर ना लगवाएं? देखें, अभी अगर बूस्टर अगर वो लगा लेती हैं तो ये बेहतर है, ठीक है यार। एक और चीज ये है कि अगर जो है देखें, अगर आज जैसे कि ओमिक्रॉन क्रोन अभी आया है और इस पे काफी ज्यादा रिसर्च हो रही है। दूसरा, मैं वैसे ये भी कह सकती हूँ, सजेस्ट कर सकती हूँ कि थोड़ा आप अगर वेट कर लें तो वो हो सकता है कि ऐसी ऐसी उसकी जो है ना कि ऐसा वाला बूस्टर आ जाए, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि साइंसदान जो है हमारे इस पे रिसर्च कर रहे हैं कि जो है जो बूस्टर डोज है वो ओमिक्रॉन को भी कवर करें, ठीक है। लेकिन अभी ये कहना कि वो बन जाएगी नहीं बन जाएगी, तो ये बहुत अर्ली स्टेजेस है, ठीक है। क्योंकि अभी ही रिसेंटली जैसे कि ये वेरिएंट ये आया, तो अगर ये है कि एंटी अनलेस इन्होंने कहीं पे ट्रेवल नहीं करना है तो आप थोड़ा सा जो है वेट भी कर सकती हैं, क्योंकि मोस्ट लाइकली चांसेस हो सकते हैं कि वो ऐसा बूस्टर ऐसी आ जाए कि जो कि ओमिक्रॉन को भी जो है कवर करे। तो अगर आप वेट कर सकते हैं तो करें, लेकिन अगर आपने ट्रेवल अगर आप करना है, वैसे तो आजकल बॉर्डर्स कुछ, अगर आपने हांगकांग से पाकिस्तान, पाकिस्तान से हांगकांग वगैरह जाना है वो तो अभी क्लोज है, ठीक है। अगर वेट कर सकते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, आप थोड़ी देर के कुछ अर्से वेट कर लें। अदरवाइज जो है ना, अगर है कि अचानक ही कहीं अगर हो सकता है तो फिर आप लगा लें, लगा लें। लेकिन मेरी यही है कि आप कुछ अर्से, क्योंकि ये अभी आया है, तो थोड़ा आप वेट कर लें। जी डॉक्टर साहब, अभी अभी लास्ट क्वेश्चन है। हमारी एक मेंबर है वानिया, उन्होंने पूछा कि उनकी जो दादी हैं उनको शुगर भी है और उनको हाई ब्लड प्रेशर भी है। तो वैसे तो फ्लू जैब लगवाती हैं हर साल, मगर उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई और उनकी उम्र जो है इस वक्त है 76। तो वो पूछना चाह रही है कि क्या उनकी दादी को वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए, क्योंकि उनकी दादी वैसे डरती हैं कि उसके साइड इफेक्ट्स के, मगर उनको लगता है कि लगवा लेनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट का कहना है कि अगर जो लोग यानी कि फ्लू जैब लगवा सकते हैं तो उनके लिए वैक्सीन जो है फाइजर की वो काफी सेफ है। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? क्या है कि अगर जो लोग हैं जिनको ये डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर वगैरह, तो क्या उनको वैक्सीन लगवाना उनके लिए सेफ है? देखें, अगर ये जहाँ तक कि मेरा ख्याल है, जो मल्टीपल जिनको कोमॉर्बिड्स होते हैं ना, डायबिटीज भी है, हाइपरटेंशन भी है, ठीक है, तो उसमें या कुछ लोगों को हेपेटाइटिस वगैरह भी ये होता है, तो ये कोमॉर्बिड्स हैं। तो इसमें क्योंकि बेसिकली जो है ना कि ये इम्यूनिटी वो आगे ही ऐसे पेशेंट्स जो है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं, ठीक है। मेरी तो उनसे ये एडवाइस है, जब तक वो अपने प्राइमरी फिजिशियन से डिस्कस ना कर लें, क्योंकि उनका प्राइमरी फिजिशियन उसके उनके स्टेटस के बारे में जानता होगा,
تو وہ جو ہے ان سے پوچھے بغیر نہ لگائیں، کیونکہ اگر وہ آگے ہی امیونو کمپرومائز ہیں تو ان کو جب تک وہ کسی سے کنسلٹ نہیں کر لیں گے، ان کو میرا نہیں خیال کہ ابھی ان کو لگانا چاہیے جب تک انٹل انلیس کو اپنے پرائمری فزیشین سے جو ہے نا ڈسکس نہیں کر لیتے، کیونکہ ایسے پیشنٹ کی آگے ہی امیونٹی کم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اب ایسا نہیں ہے کہ جو بھی ویکسین ہے وہ رسک فری تو کوئی ویکسین نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہر ایک کی کوئی نہ کوئی کمپلیکیشن ہے، تو کچھ ہوتے دیر بھی نہیں لگتا. تو بہتر یہی ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنے پرائمری فزیشین جو ان کے کلیئرلی جو ہے ان کی پکچر، ان کے جو ڈائبٹیز اور ہائپر ٹینشن جو ہے کہ ویدر وہ سب ملٹیپل چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں نا. اگر وہ ڈائبیٹک ہے تو ان کی ڈائبٹیز کنٹرول ہے یا نہیں کنٹرول. اب اگر ہائپر ٹینسو پیشنٹ ہے وہ کنٹرول ہے یا نہیں ہے، ان کی بلڈ ایک کیسی ہے. ٹھیک ہے، اگر جو ہے نا کہ وہ ہیلدی ہیں، انہوں نے اگر مینٹین کیا ہوا ہے، شوگر بھی کنٹرول ہے، ٹھیک ہے، اور ہائپر ٹینشن بھی اگر ان کی کنٹرول ہے تو پھر اس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے. لیکن جو ہے کہ اگر وہ ان کنٹرول ہیں، فزیکلی بھی اگر وہ ویک ہیں، تو پھر میرے خیال میں جو ہے نا کہ ان کو پہلے ان کا پرائمری جو فزیشین ہے وہ ان کو الاؤ نہیں کر دیتا، اس کو جو ہے ان کو دیکھ کے تو وہ نہ ہی اس کی طرف بھی جائیں. جی صحیح ہے، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. تھینک یو سو مچ. اگر مستقبل میں اگر ہم آپ کو بلائے تو آپ ہمارے پروگرام میں آئیں گی؟ جی جی کیوں نہیں. تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ. اور سب سننے والوں کو ان کو تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ تاجہ خان صاحب، ہاشم علی اور دیگر باقی جو ہے انہوں نے ہمیں جو ہے نائس اپنے میسیجز بھیجے. بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ. ٹیک کیئر.